آرٹیکل 184(3) یہ سو موٹو کے لحاظ سے ہے جی سر. اس میں گزشتہ ادوار میں یہ آرٹیکل 184(3) جو سو موٹو ہے یہ اکثر بہت غلط استعمال ہوا ہے. اور ڈاکٹر اس صاحب میں ذرا اکثر پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر صاحب کو سن لینے دیجیے پلیز. اس میں اکثر سر جی یہ بل یا یہ سو موٹو اس لحاظ سے استعمال ہوتا تھا کہ کسی بھی کوئی بھی کیونکہ اس میں اگر آپ 184 سو موٹو لے لیتے ہیں تو اس سے ہائی کورٹ اور سپریم یہ سیشن کورٹ میں اگر کوئی چیز ایگزیبٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر وہ نہیں کر سکتا. اور اس میں وہ اسٹریٹ اوے ایک قسم سے آپ نے اس کو یا تو پھانسی دینی ہوتی ہے اور یا اس کو وہ کرنا ہوتا ہے. تو سر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سو موٹو لیے گئے ہیں وہ اس میں اکثر سیاسی لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. تو میں نے سر اس لحاظ سے کیا کہ اگر جو ضروری بات ہوگی وہ سو موٹو کا تو اس میں 9 ججز بیٹھ کر وہ بیٹھیں اور اس میں سر اس کا وہ کریں کہ یہ سو موٹو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. دوسرا اس میں یہ بھی ہونا چاہیے سر کہ یہ جو ریویو کا ڈیسیجن ہے اگر وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 4 ممبر بینچ یا 5 ممبر بینچ آنریبل ججز جو بھی وہ کرتے ہیں اس میں وہ پھر ریویو کے لیے اس کو موقع ملنا چاہیے. ورنہ اگر نہیں ہوگا سر تو جیسے پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پہ پرائم منسٹرز یہاں پہ فیڈرل منسٹرز یہاں پہ ایم این ایز اور ان سب کو باقاعدہ گھر بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اسی سو موٹو کو بجائے یہ کہ اب سو موٹو لیں اپنے ملک کے مفاد میں جو چیز ہے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے وہ لیں. ایسے نہیں ہو کہ لیکن 9 ججز بیٹھ کر وہ کریں. سر میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں. اچھی موو ہے, نور عالم صاحب ہمیشہ اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں, لیکن میں ریکال کرواؤں گا اس ایوان کو کہ 2023 میں اسی ایوان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا. سر کچھ چیزیں ہیں جو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اس پہ اس وقت بہت اعتراض کیا گیا کہ یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کی پاورز جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن پھر سب نے دیکھا کہ وہ ایکٹ چیلنج ہوا. میرے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے دوستوں کی طرف سے اس پہ اعتراضات تھے اور اسی پارٹی نے اسے چیلنج بھی کیا. اس پہ فل کورٹ بیٹھی اور انہوں نے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں پارلیمان کا یہ اختیار ہے انڈر دی ریلیونٹ پروویژنز آف کانسٹیٹیوشن کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے جو رولز آف پروسیجرز ہیں یا اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے اس کے اوپر لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اور میں اپریشیٹ کروں گا ججمنٹ کی ان پورشنز کو جن پہ جو بات میں فلور آف ہاؤس پہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ پارلیمان کا جو اختیار ہے قانون سازی کا وہ کلی ہے, وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے. تو اس کو ریفر کر دیں کمیٹی کو بھیجیں. لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز آئین میں لکھنے سے سر کئی دفعہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ٹائم ٹو ٹائم اسٹرینتھ کے حوالے سے کسی اور وجہ سے سر پھر چینجز کرنا پڑتی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اگر آپ یہ امینڈمنٹس لے کے آئیں تو یہ اس کا ڈومین ہے. وہ لا فل کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے, اس کو اپروو کیا ہے. اب وہ رائج الوقت قانون ہے, اس قانون کے اندر مناسب ترامیم مزید کی جا سکتی ہیں. اپیل کا رائٹ آلریڈی اس میں موجود ہے, دے دیا گیا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. جو بینچ کی بات آپ 9 رکنی کر رہے ہیں کیونکہ اپیل کا رائٹ دیا گیا تھا اس لیے 5 ممبر بینچ رکھا گیا. 17 رکنی سپریم کورٹ ہے, نہیں سر 3 بھی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کمیٹی کو بھیج دیں وہاں پہ میں اپنے بھائی کو آئی ایم شیور کہ وہ ہمیشہ لاجک سے بات کرتے ہیں. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 184 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think aye has the leave to introduce the bill is granted.